آرام سے آپ مستفیض ہو رہے تھے اور آپ بغور سماعت فرما رہے تھے۔ میں آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا آنا مبارک ہو۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں صرف کیا۔ خیر اب یہاں سے پروگرام کا آغاز باضابطہ شروع ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چھوٹا سا پروگرام میں جو مقررین حضرات ہیں، حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب چتروی، جو ہر ایک شخص اس سے واقفیت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت مولانا افسر صاحب اور حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب مدد عالی بھی تشریف فرمائے، اور شاعر اسلام ہند اور نیپال سے مشہور ہونے والے ہر ایک شخص اس کو جانتا ہے۔ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے اسٹیج میں اپنے نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ محمد ساجد محمد یوسف، جو ہندوستان ہی نہیں بڑے بیرونی ملک میں بھی دھماکہ اور تہلکہ مچا رکھا ہے، وہ بھی تشریف فرمائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت ہی قیمتی بات آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ خیر وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں اپنی بات کو طول نہ کرتے ہوئے میں آپ اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ دوستو عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلف صالحین کا یہ قواعد اور ضوابط ہے، جب کوئی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو خداوند قدوس کا وہ پاکیزہ اور مقدس کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر ہم کس بات کا دیر کرتے ہیں کہ وہ قرآن جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جب کفار مشرکین نے اعلان کیا کہ ہم بھی قرآن کریم جیسے سورت بنا کر پیش کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو کہو کہ وہ اپنے ادبا اور شعراء اور صلحاء اور جتنے بھی شاعر ہیں سب کو جمع کرے، قرآن کریم جیسے سورت تو کیا ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا، سب ہکا بکا رہ گئی قرآن کریم کے سامنے، سب نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، مگر قرآن کریم جیسے سورت تو کیا کوئی آیت پیش نہ کر پایا۔ خیر اب میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اس گاؤں کا رہنے والا ایک حافظ محمد حسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنے خوشحرین آواز سے ہم سب کو تلاوت کلام اللہ سے محجوز فرمائے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ صحیح سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ یہ عبدالرحمن بھائی صاحب کی محبت ہے کہ اسٹیج پر آ گیا ہوں۔ سارے لوگ درش نہیں پڑھے، اللہم صلی علی محمد علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.